إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 سے ہم پڑھیں گے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر۔ پچھلے سبق میں اگر آپ کو یاد ہے تو ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پہلے انبیاء کے واقعات بتا رہے تھے، اور سارے انبیاء کی بات ہو رہی تھی۔ جب اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو کیا جواب دیا، اور ان پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کیا کہا۔ پیچھے تھا کہ انہوں نے کہا، قوم کہنے لگی کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ انہوں نے کہا ہم بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے پیغامات کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور آخر میں کیا تھا کہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ منہ مانگا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، تمہیں بھی اللہ پر، ہر مومن کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کیا کہا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، سُبُلَنَا سیدھے راستے کی، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُوهَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان پر جو تم ہمیں ایذا دو گے۔ تم ہمیں اگر ایذا دو گے، تکلیف دو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، آگے سے ہمیں باتیں کرو گے، جو بھی تم سزا دو گے، تکلیف دو گے، ہم تمہاری تکلیفوں پر، باتوں پر ہم صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، ہم اب اسی راستے پر ہیں، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تم باتیں کرو، تم نہ مانو، تم الزام لگاؤ، تم مان کر ہمارے ساتھی بن جاؤ یا ہمارے دشمن رہو، ہم نے اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنی بستی سے ہم تمہیں نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ واپس ہماری ملت میں۔ یہ دھمکی ہوتی تھی ہر قوم کو، ان کے بڑے سردار جو چودھری لوگ ہوتے تھے وہ کیا دھمکی دیتے، یا تو تم اپنی واعظ و نصیحت چھوڑ دو، یا پھر ہم کیا کریں گے، تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ضرور نکالیں گے، اولا تعودن فی ملتنا، یا واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ فاوحی الیہم ربہم، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لا نہلکن الظالمین، کہ یقیناً ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ہم ان ظالموں کو، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان قریب ہم انہیں ہلاک کر دیں گے اور تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور یقیناً ہم ضرور آباد کریں گے زمین کو ان کے بعد، ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، ان کی جگہ پر اور لوگ لائیں گے جو ہمارے فرما بردار ہوں گے، اور زمین کو ہم ان سے آباد کریں گے۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے۔ یہ جو قرآن اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات کو میں سنا رہے ہیں، یہ اس بندے کو فائدہ دے گا، من خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈر گیا، میرے ڈراوے سے ڈر گیا۔ وہ ڈر گیا کہ اللہ کی جہنم ہے، وہ ڈر گیا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ ڈر گیا، اسی کو ہی یہ قرآن فائدہ دے گا۔ اور وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور فتح مانگی ان نبیوں نے، ان رسولوں نے فتح کا سوال کیا، وَخَابَ، اور ناکام ہو گیا، كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش اور ضدی، ان قوموں کے جو بڑے ہٹ دھرم تھے، سرکش تھے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہوئے، نیست و نابود ہوئے۔ فتح رسولوں کی ہوئی۔ شروع میں یہ ہمیں سبق ہے، یہاں سے شروع میں ہر رسول کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آگے سے باتیں کی گئیں، الزامات لگائے گئے، ساحر، کذاب، مجنون کہا گیا، لیکن آخر میں فتح اللہ کے رسولوں کو ہی ہوئی ہے۔ یہی ہے نا، انہوں نے جب مانگی فتح، انہوں نے صبر بھی کیا۔ یہاں سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں،
اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر گھبرانا نہیں ہے، پھر پریشان نہیں ہونا۔ وقتی طور پر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، لوگ بات نہ مانیں، لوگ ساتھ نہ دیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے اور اپنی سیرت کو رسولوں جیسا بنانا ہے۔ دنیا کے مفادات کی خاطر نہیں جینا، اپنے آپ کو بدخلق بھی نہیں بنانا، لوگوں کی گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دینا، لوگوں کے طعنوں کے خود بدلے نہیں لینے، اپنی ذات کی خاطر نہیں جینا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ فتح ملے گی، نصرت آئے گی، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو انبیاء کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسولوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسا کوئی نہیں بن سکتا جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کی تربیت خود کی ہے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ان جیسا بنیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔